الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفات کا بیان ہم پڑھ رہے تھے اور صفات لازمہ متضادہ ہم نے پڑھ لی تھی۔ تو صفات کی لغوی تعریف کیا تھی؟ حالت اور کیفیت۔ حالت اور کیفیت تھی۔ تو اصطلاحی تعریف حروف سے حروف کو ادا کرتے وقت جو حالت اور کیفیت حروف کو لاحق ہوتی ہے ان کو صفات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حرف ہو تو پھر ایک صفت، ٹھیک ہے، زیادہ حروف ہوں تو زیادہ صفات۔ اسی طرح ایک حروف کی بھی کئی صفات ہوتی ہیں۔ جی، تو ایک حروف میں ایک ہی صفت جمع ہو سکتی ہے یا وقت دو نہیں ہو سکتی۔ نہیں، وہ تو زیادہ میں جا کے بات ہوتی ہے نا۔ آگے ہے صفات کی، پھر آگے دو قسمیں آ جاتی ہیں، صفات لازمہ اور عارضہ۔ صفات لازمہ اور عارضہ۔ تو لازمہ حروف کی لازمی اور ضروری صفات، حروف کی لازمی اور ضروری صفات جن کا حروف میں پایا جانا ضروری ہے، جن کا حروف میں پایا جانا ضروری ہے، جن کے بغیر حرف وہ حرف نہیں رہتا بلکہ دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے۔ اسی طرح صفات لازمہ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، متضادہ اور غیر متضادہ۔ متضادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کی ضد، یعنی مقابل کی ایسی دو صفات، مقابل، ٹھیک ہے، ضد جو آپس میں ایک دوسرے کی کیا ہوتی ہیں، مقابل کی ایسی دو صفات کہ جن کا حروف میں پایا جانا لازمی ہے لیکن وہ دونوں ایک حرف میں جمع نہیں ہو سکتی، لیکن کوئی ایک حرف ان دونوں سے خالی بھی نہیں۔ یہ مطلب میں نے اس دن سمجھایا تھا کہ دونوں ایک حرف میں جمع نہیں ہو سکتی لیکن کوئی حرف ان دونوں سے خالی بھی نہیں ہے، یعنی جتنے بھی حروف ہیں 29 وہ ان دونوں میں جمع ہوں گے، دونوں صفات میں جمع ہوں گے۔ اگر 10 اس میں ہیں تو 19 اس میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس طرح کر کے نا 15 اگر اس میں ہیں تو 14 اس میں ہوں گے، یعنی لازمی 29 حروف دو صفات میں مکمل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کو کہتے ہیں صفات لازمہ متضادہ۔ آج ہمارا سبق ہے صفات لازمہ غیر متضادہ کا، ایسی صفات جو کہ ہیں تو لازمی لیکن ہیں غیر متضادہ۔ تعریف کیا ہوگی پھر؟ حروف کی وہ صفات جن کا حروف میں پایا جانا لازمی ہے، حروف کی وہ صفات جن کا حروف میں پایا جانا لازمی ہے مگر وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل الگ الگ ہیں۔ ایسی صفات جن کا حروف میں پایا جانا لازمی ہے مگر وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل الگ الگ ہیں، ان کے اندر ضدیت نہیں ہے، ان کے اندر ضدیت نہیں ہے۔ جس طرح کہ صفات لازمہ متضادہ میں ضدیت تھی نا، تو اس طرح ان میں ضدیت نہیں ہے۔ بالکل الگ الگ ہیں، مفہوم کے اعتبار سے بالکل الگ الگ ہیں، ضدیت اور تقابل نہیں ہے۔ جی، صفات لازمہ غیر متضادہ 8 ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی کیا ہے جی؟ قلقلہ، تقابل، ہاں ہرگز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ جلدی لکھیں یار، جلدی۔ صفت قلقلہ، سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ صفت قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی حرکت دینا اور ہلانے کے ہے۔ صفت قلقلہ 5 حروف میں ہوتی ہے، 5 حروف کے علاوہ کسی بھی حرف میں قلقلہ کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو قد طبج ان کا مجموعہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کتب و جدن بھی آ جاتا ہے، جس طرح بھی آسانی ہو انسان کو یاد کر لینا چاہیے۔ اچھا، جب آپ اس کو پڑھتے ہیں حروف مقلقلہ کو تو ان کے مخرج سے ان کو ادا کرتے وقت اس وقت جو ہے نا وہ حرکت ہوتی ہے اس کے مخرج میں، یعنی مخرج سے جب اس کو ادا کرتے ہیں نا
تو اس وقت حرکت ہونی ہے، اس وقت جنبش ہونی ہے، اس وقت ہلانا ہے مخرج سے ادا کرتے وقت. یعنی جب آپ مخرج سے ادا کرنا ہے تو ساتھ ہی صفت قلقلہ کا بھی آ جانا ہے. یعنی اق، قاف مخرج سے ادا کیا اور فوری قلقلہ، قاف مخرج سے ادا کیا تو فوری قلقلہ، یعنی اس کے فوری بعد اق، اد، اق، اب، اج. بات سمجھا گئی؟ فوری مخرج کے ان کے، یعنی ایک دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ ان کے مخرج کو حرکت ہوتی ہے، ان کے مخرج کو، یعنی مخرج کو ہی حرکت، مخرج کو ہلانا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ مخرج کو ہلانا ہوتا ہے. اچھا، صفت حمس کا اور صفت قلقلہ کا یہی فرق ہے. صفت حمس اور صفت قلقلہ کا یہی فرق ہے. صفت حمس میں مخرج کو ہم ہلاتے نہیں ہیں، مخرج کو ہم ہلاتے نہیں ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اک، اک، اک. اتنا فرق ہے. یہی قلقلہ اور حمس کا فرق ہے. ٹھیک ہے، جو کہ بعض بھائی نہیں کرتے، بعض بھائی نہیں کرتے ہیں، غلطی کر دیتے ہیں. اچھا، آگے ہے صفت صفیر. دوسری صفت کون سی ہے؟ صفیر. جو کہ ہم حروف اصلیہ جب پڑھ رہے تھے تب ہم نے صفت صفیر بھی ساتھ دہرا لی تھی، جس کے معنی ہے تیز سیٹی کے. جس کے معنی کیا ہے؟ تیز سیٹی. تو مخرج اصلیہ میں بھی صفت صفیر کا تذکرہ ہوا تھا کہ صفت صفیر 3 حروف میں پائی جاتی ہے، صاد، زا اور سین میں. صاد، زا اور سین میں. تو ان کے اندر، ان کو جب آپ ادا کریں گے تو ان کے اندر آواز جو ہے وہ تیز سیٹی کے نکلے گی، تیز سیٹی کے نکلے گی. بس فرق ہو جاتا ہے اتنا کہ صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوتی ہے، اور زا اور سین کی آواز باریک اور سیٹی والی، باریک اور سیٹی والی. ان 3 کے علاوہ کسی اور حرف میں سیٹی نہیں ہے. ان 3 کے علاوہ کسی اور حرف میں سیٹی نہیں ہے، نہ ہی سا میں، نہ ہی زال میں، ٹھیک ہے، نہ ہی جیم میں. ٹھیک ہے، جیم میں بھی اکثر جو ہے نا وہ بھائی سیٹی کرتے ہیں اور وہ طریقہ دوسرا ہوتا ہے، اچھ. ٹھیک ہے، تو وہ طریقہ غلط ہے. صرف ان 3 حروف کے اندر سیٹی پائی جاتی ہے. ان کو صفیریہ حروف بھی کہتے ہیں. آگے صفت تفشی. ساجی آپ پیچھے چیز رہ گئی، قلقلہ کے مراتب. قلقلہ مراتب بھی لکھنے ہیں. چلو آخرت الخا دیں، آخرت الخا دیں، پہلے صفتہ لکھ لو. کیوں نہیں لکھنے جی؟ قلقلہ کے 5 مراتب نے. کتنے مراتب ہیں جی؟ 5. قلقلہ کے کتنے مراتب ہیں؟ 5. قلقلہ اقوا، قلقلہ قویہ، قلقلہ متوسطہ، قلقلہ ضعیف اور قلقلہ اضعف. کتنے ہو گئے؟ سب سے پہلا اقوا، دوسرا قویہ، تیسرا متوسطہ، تیسرا کون سا آتا ہے؟ متوسطہ، چوتھا ضعیف اور 5واں اضعف. اقوا کے مقابلے میں اضعف آ گیا، اقوا کے مقابلے میں اضعف، قوی کے مقابلے میں ضعیف. ٹھیک ہے، 2 4 ہو گئے، درمیان میں متوسطہ. اقوا، قوی، اقوا، قویہ، متوسطہ، ضعیفہ اور اضعف. قلقلہ اقوا کب ہوتا ہے؟ قلقلہ اقوا کب ہوتا ہے؟ جب حروف مقلقلہ مشدد ہوں اور حالت وقف میں ہوں. حروف قلقلہ مشدد ہوں اور حالت الوقف میں ہوں. سمجھ نہیں؟ احق یا حق. اب حق لفظ کیا ہے؟ حق. جب آپ اس پر وقف کریں گے، حق کی قاف مشدد بھی ہے، لیکن جب وقف کر دیں گے تو اس کا قلقلہ مزید واضح ہو جائے گا. تو یہ سب سے زیادہ قوی قلقلہ ہوتا ہے. حق، حق، یعنی اس کو سب سے زیادہ قوی سمجھ کے قلقلہ کرنا چاہیے. اس میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں ہے. یہ قلقلہ کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، قلقلہ کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے. ہاں جی، اقوا. حروف مقلقلہ مشدد ہیں اور حالت الوقف میں. نہیں سمجھے بات؟ بولو آگے. قوی، قلقلہ قویہ. حروف مقلقلہ مشدد نہیں ہے پر حالت الوقف میں ہے. حروف مقلقلہ مشدد نہیں ہے پر
یعنی متحرک ہیں لیکن حالت الوقف میں ہیں، متحرک ہیں لیکن حالت الوقف میں ہیں۔ احد، احد، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آگے آگے قلقلہ متوسطہ، قلقلہ متوسطہ وہ ہوتا ہے کہ حروف مقلقلہ مشدد ہیں پر حالت الوصل میں ہیں، حروف مقلقلہ مشدد ہیں پر حالت الوصل، حالت الوصل کا مطلب آگے ملا کے پڑھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، مشدد ہیں لیکن وصل کی حالت میں ہیں، مشدد ہیں لیکن وصل کی حالت میں جی۔ قلقلہ متوسطہ، حروف قلقلہ مشدد ہیں لیکن حالت الوصل میں، ٹھیک ہے، یعنی وہ پہلی والی حالت کو دیکھیں نا، پہلے تھے حروف مقلقلہ مشدد حالت وقف میں، دوسری حروف مقلقلہ مشدد نہیں ہے پر حالت وقف میں ہے، یعنی پہلی دونوں حالتیں وقف والی ہیں۔ وقف میں چونکہ قلقلہ زیادہ واضح ہوتا ہے، وقف میں قلقلہ زیادہ واضح ہوتا ہے، اس وجہ سے پہلی دونوں قوی جو ہیں وہ وقف والی ہیں۔ توجہ، پہلی دونوں قوی جو ہیں وہ وقف والی ہیں۔ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آگے آ جائے گا وصل، پہلے وقف بعد میں وصل۔ متوسطہ کے اندر آئے گا حروف مقلقلہ مشدد ہیں پر حالت الوصل میں، حالت الوصل میں، ٹھیک ہے۔ اگلی آ جائے گی قلقلہ ضعیفہ، قلقلہ ضعیفہ، حروف مقلقلہ مشدد نہیں ہے پر حالت الوصل میں، مشدد نہیں ہے پر حالت الوصل میں، ٹھیک ہے، یعنی ساکن ہے، حروف مقلقلہ ساکن ہیں لیکن حالت الوصل میں ہے، حروف مقلقلہ ساکن ہیں پر حالت یہ کون سا قلقلہ ہے؟ ضعیفہ، قلقلہ ضعیفہ۔ تو آخری جو آ جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ حروف مقلقلہ متحرک ہے، حروف مقلقلہ متحرک ہیں اور حالت الوصل میں، اور حالت الوصل میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب حروف مقلقلہ پہ حرکت بھی آ جائے اور ان پر وقف بھی نہ کیا جائے، حالت وصل ہو، تو پھر ان کا قلقلہ سب سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے، واضح نہیں نہ ہوتا، قلقلہ واضح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ من الحق شیئا، من الحق شیئا، قلقلہ واضح نہیں ہو رہا، تو یہ قلقلہ اضعف ہے، یہ قلقلہ اضعف ہے، سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ قوی حروف مقلقلہ مشدد ہے اور حالت الوقف میں۔ اس طرح آسان الفاظ میں سمجھیں کہ پہلی دونوں جو شکلیں ہیں نا، پہلی دونوں، ان میں کیا ہے؟ حروف مقلقلہ وقف کی حالت میں، حروف مقلقلہ، بس فرق یہ ہے کہ پہلی والا جو ہے وہ، پہلا والا کیا ہے؟ وہ مشدد وقف ہے، دوسرے والا ساکن وقف ہے، غیر مشدد کے، غیر مشدد کے ساکن وقف، غیر مشدد کے ساکن وقف۔ تیسری آ جاتی ہے پھر آگے وصل، تیسری اور چوتھی وصل والی ہے، تیسری چوتھی اور وصل والی ہے، یعنی تیسری میں کیا آئے گا؟ حروف مقلقلہ مشدد ہیں پر حالت الوصل میں ہے، مشدد ہے حالت الوصل میں ہے۔ چوتھی آ جاتی ہے، چوتھی آ جاتی ہے ہاں جی ضعیفہ، اس میں کیا ہے جی؟ حروف مقلقلہ مشدد نہیں ہے، ٹھیک ہے، ساکن ہے لیکن حالت الوصل میں، ساکن ہے لیکن حالت الوصل میں، اور چوتھی متحرک ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 5 مراتب ہیں حروف مقلقلہ کے۔ آگے آ جائیں جی صفت صفیر، ہم نے پڑھ لیا جی، تیز مثل سٹی کے، اس کی یہ جو ہے نا آواز نکلتی ہے۔ صفت تفشی، تفشی کا معنی ہے پھیلنا، تفشی کا معنی کیا ہے؟ پھیلنا، منتشر ہونا۔ یہ صفت صرف شین میں پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور حرف میں نہیں پائی جاتی ہے، تو یہ شین کی لازمی صفت ہے، جب شین کو پڑھتے ہیں تو اس میں آواز پھیلتی ہے، آواز منہ میں کیا ہوتی ہے؟ پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اگر آپ صفت تفشی کے ساتھ نہیں پڑھتے تو شین شین نہیں رہتا، شین کا معنی بھی چینج ہوتا ہے، شین کا حرف بھی چینج ہوتا ہے، شین کا حرف بھی چینج ہوتا ہے، معنی بھی چینج ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو صفت تفشی کا پڑھنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے، یہ اور یہ شین کے اندر لازمی صفت ہے، اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ جیسے القریش، جیسے کہ کیا ہے؟ القریش۔ آگے صفت غنہ ہے، اس کو بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، غنہ کو بھی، ٹھیک ہے۔ غنہ یہ ہاں اس کی 2 قسمیں تھی، غنہ آنی اور غنہ زبانی۔ تو ہم غنہ آنی کے، غنہ یہاں سے غنہ سے مراد کیا ہے؟ غنہ آنی۔ اس غنہ سے مراد کیا ہے؟ غنہ آنی، یعنی جو نون اور میم کی ذاتی صفت ہے، نون اور میم کی ذاتی صفت ہے، یعنی یہ والا جو صفت غنہ، یہ والی صفت غنہ جو ہے
یہ کسی شرط پر موقوف نہیں ہے کہ آگے حروف ہلکی آئے یا نہ آئے، ٹھیک ہے، مشدد ہے یا نہیں ہے، تو یہ شرائط اس میں نہیں آئیں گی، کیونکہ اگر حرف ہلکی بھی آ جائے تو نون یا میم کو ادا کرتے وقت آواز آٹومیٹکلی ناک میں جاتی ہے، ان آمینو، ان آمینو، اب یہاں پہ ہم غنہ تو نہیں کر رہے لیکن ناک میں آواز پھر بھی جاری، تو اس یہ جو ناک میں آواز آٹومیٹکلی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ آنی۔ کیا کہتے ہیں؟ غنہ آنی۔ اچھا اس کو یہاں سے بھی سمجھ لیں، غنہ آنی، آنی کا مطلب ہوتا ہے آنن فانن، یعنی جو وقتی طور پہ ناک آواز جاتی ہے، ٹھیک ہے، ناک میں جو وقتی طور پہ آواز جاتی ہے، فوری جو ہے وہ مطلب یعنی انسان قصدن نہیں لے کے جاتا، ارادتاً آواز نہیں لے کے جاتا۔ جب ہم جو دوسرا غنہ ہے نا عارضہ والا، جب وہ غنہ کرتے ہیں تو ہم ارادتاً آواز ناک میں لے کے جاتے ہیں، ان ان، ٹھیک ہے، ہم نے ارادے کے ساتھ غنہ کیا ہے۔ لیکن اگر آپ غنہ نہ کریں، غنے کے بغیر نون کو پڑھیں، یعنی اگر بعد میں حروف ہلکی آ جائیں تو آپ نون کو پڑھیں، آپ غنہ نہ کریں، تو ارادہ ہو یا نہ ہو آواز آٹومیٹکلی کہاں جائے گی؟ ناک میں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ آنی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ آنی۔ اور یہ نون اور میم کی ذاتی صفت ہے، نون اور میم کی ذاتی صفت ہے، ان میں ہر حال میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صفت غنہ صرف نون اور میم میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے جی صفت استطالت۔ صفت استطالت، استطالت کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ لمبا ہونا اور دراز ہونا۔ اس کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ ذات کے اندر پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم شیخ صاحب نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جریان الصوت، جس کو کیا کہتے ہیں؟ جریان الصوت، یعنی آواز کا جاری رہنا، آواز کا جاری رہنا، جریان الصوت، یعنی جس کو ادا کرتے وقت آواز جاری رہتی ہے، جس کو ادا کرتے وقت آواز جاری رہتی ہے، یعنی جب آپ اس کو مخرج سے ادا کریں گے نا، توجہ ہے، جب آپ اس کو مخرج سے ادا کریں گے تو مخرج سے ادا کرتے وقت زبان کی جو کروٹ ہے وہ شروع حافہ سے آخر حافہ تک اس کو درازی رہتی ہے، یہ والی جو درازی ہے یہ کس کے اندر ہے؟ ضاد کے اندر۔ صفت استطالت کی وجہ سے ضاد کا اور ضا کا فرق کیا جاتا ہے، ضاد کا اور ضا کا فرق کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام جزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ میز من الضائی کلھا تجی باستطالت و مخرجی، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ وزادہ باستطالت و مخرجی میز من الضائی، زاد کو استطالت کے ساتھ اور مخرج کے ساتھ ضا سے علیحدہ کر دو، ضا سے جدا کر دو، یعنی زاد کا ضا سے فرق صرف دو چیزوں سے ہوتا ہے، باقی ساری صفات ان کی ایک جیسی ہیں، زاد اور ضا کی باقی ساری صفات ایک جیسی ہیں سوائے دو چیزوں کے، ایک تو مخرج لگ گیا اور دوسرا صفت استطالت زاد کے اندر ہے، ضا کے اندر نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، یہ صفت استطالت صرف جو ہے وہ زاد کے اندر پائی جاتی ہے۔ ایک اور یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے جناب، آپ نے حروف مدہ پڑھے ہیں، حروف مدہ، اب جریان الصوت ان میں بھی ہے، آواز لمبی نہیں ہوتی ان میں، ہوتی ہے، دراز رہتی ہے، حمزہ زبر الف آ، حمزہ پیشوا او، حمزہ زیریہ ای، آواز جاری رہ رہی ہے، جریان الصوت اس میں بھی ہے۔ سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جریان الصوت تو حروف مدہ میں بھی ہوتا ہے، حروف مستطیل میں بھی ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوگا جی؟ مخرج کی آواز ذات کی آواز میں ہوتی ہے، حروف مدہ میں جو درازی ہوتی ہے نا، حروف مدہ میں وہ ان کی ذات میں ہوتی ہے، ذات میں، ذات میں، یعنی الف کا مخرج یہ ہے لمبا ہونا، ایسے ہی ہے، لیکن ذات کا مخرج لمبا ہونا تو نہیں ہے نا۔ ذات کے اندر جو استطالت ہے، جریان الصوت ہے، وہ اس کی ذاتی صفت ہے، وہ کیا ہے؟ صفت، صفت یعنی چیز سے جدا ہوتی ہے نا، صفت یعنی جدا ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، ٹھیک ہے نا، لیکن جو ذات ہوگی وہ ذات سے جدا نہیں ہو سکتی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی جو چیز ذات کے اندر، پہلے سمجھ، ذات کا جو مخرج ہے وہ ذات سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حروف مدہ کے اندر، حروف مدہ، توجہ کریں، حروف مدہ کا یہ مخرج ہے،
لمبا ہونا، حروف مدہ کا یہ مخرج ہے لمبا ہونا، ٹھیک ہے. لیکن جو صفت استطالت والا جو حرف ہے نا ضاد، صفت استطالت والا جو حرف ہے ضاد، اس کے اندر جو درازی ہے وہ اس کی صفت کی وجہ سے، وہ اس کی اپنے ذات کی وجہ سے نہیں ہے. ضاد ذاتی طور پہ لمبا حرف نہیں ہے، اس طرح سمجھ لیں. ذات ذاتی طور پر لمبا حرف نہیں ہے، اس کے مخرج میں درازی نہیں ہے، لمبائی نہیں ہے. حروف مدہ کے مخرج میں جو ہے وہ لمبائی اور درازی ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. بات سمجھ آئیے؟ ذات کی یہ لازمی صفت ہے لمبا ہونا، ٹھیک ہے، اور جو حرف مدہ کے اندر درازی ہوتی ہے وہ ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے. ان کو لکھ لینا آپ نے، ٹھیک ہے. بس تھوڑی 3 مغل صفتیں رہ گئی ہیں، پڑھ لیں. صفت لین ہے، لین کا معنی نرمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کن میں پائی جاتی ہے؟ واو لین اور یا لین، واو لین اور یا لین، ٹھیک ہے. یہ واو لین کب ہوتی ہے، یا لین کب ہوتی ہے؟ واو سے پہلے فتح ہو، یا سے پہلے فتح ہو، تو واو لین اور یا لین. واو ساکن یا ساکن، ٹھیک ہے. واو ساکن، یا جیسا کہ او اور ای، او اور ای، او اور ای میں واو بھی لین ہے یا بھی لین ہے، ٹھیک ہے. بولو. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، من خوف. اب یہ خوف کے اندر جو واو ہے یہ کون سی واو ہے؟ لین. یہ واو کون سی ہے؟ لین، ٹھیک ہے. تو ہیں قریش میں یا لین، قریش میں یا لین ہے. قریش میں کیا ہے؟ یا لین ہے. تو لین کا معنی ہوتا ہے نرمی. لین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نرمی. تو ان کے اندر یہ صفت اس وجہ سے ہے کہ اگر ان پر کوئی مد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. نرمی ان کے اندر اتنی پائی جاتی ہے کہ اگر ان پر کوئی مد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جس طرح کہ آگے مد کے بیان میں جا کے ہم پڑھیں گے بھی کہ ان پر مد ہو سکتی ہے. مد قصر بھی ہو سکتا ہے، توسط بھی ہو سکتا ہے، طول بھی، طول تک مد ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ وقف کر رہے ہیں اس پر. تو خوف، قریش، ٹھیک ہے. جب نرمی ہو تو پھر ہی لمبا ہو جاتا ہے نا. تو نرمی ان کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہو جاتے ہیں جی، ان پر مد بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ واو اور یا کے اندر ہے صرف. آگے صفت انحراف ہے جی. انحراف، انحراف کا معنی ہے پلٹنا اور مائل ہونا، پلٹنا اور مائل ہونا. اور یہ صرف لام اور را میں ہے. لام اور، لام کو ادا کرتے وقت را کے مخرج کی طرف زبان جو ہے وہ مائل ہوتی ہے، اور را کو ادا کرتے وقت لام کے مخرج کی طرف، ٹھیک ہے. یہ کوئی اتنی مشکل والی بات نہیں ہے. اچھا، آخری صفت ہے صفت تقریر. کون سی صفت ہے جی؟ صفت تقریر. تقریر تکرار سے ہے. تقریر کس سے ہے؟ تکرار سے. ہم کہتے ہیں یار تکرار نہ کر. کیا مطلب؟ ایک ہی بات کو بار بار نہ کر، ایک ہی بات کو بار بار نہ کر. اچھا، تو تکرار کی میں نے پہلے بھی بارے میں وضاحت ہو چکی ہے کہ 2 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 2. تکرار حقیقی اور تکرار مشابہ. تکرار حقیقی اور تکرار مشابہ. تکرار حقیقی کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ را کو ادا کریں، یہ صرف را میں پائی جاتی ہے. آپ را کو ادا کریں اور ایک ہی وقت میں کئی را اپنی زبان سے پڑھ دیں، کئی را اپنی زبان سے ادا کر دیں. یعنی ایک ہی وقت میں کئی را ادا کر دیں. اب ایک ہی وقت میں کئی را ادا ہو گئی. یہ تکرار حقیقی ہے. یہ کیا ہے؟ تکرار، یہ تکرار حقیقی. اور یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس طرح پڑھنا غلط ہے، اس طرح پڑھنا غلط ہے. بات سمجھائی کہ نہیں آئی؟ اور تکرار مشابہ جو ہے وہ جائز ہے. تکرار مشابہ جو ہے وہ جائز ہے. چارجر نہیں دیتا، صدقے بھی ہوتی، بیٹری لو ہوگی. توجہ کریں، توجہ. تکرار مشابہ. تکرار مشابہ کسے کہتے ہیں جی؟ وہ تکرار جو کہ اس کے مشابہ ہو، جو اس کے مشابہ ہو، ٹھیک ہے، جو اس کے مشابہ ہو. یعنی اصل میں را کا تکرار نہیں ہو رہا، لیکن تھوڑا سا شبہ ہو رہا ہے کہ شاید را تکرار کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب زبان پہ ہلکا سا لرزہ طاری ہو جائے. ہلکا سا لرزہ، یعنی را کو پڑھتے وقت زبان پہ ہلکا سا لرزہ آ رہا ہے، تو پھر تکرار کون سی ہے؟ تکرار مشابہ. تکرار کون سی ہے؟ الرحمن. پڑھو. ہاں، اس کو ادا کرتے وقت بڑی مضبوطی چاہیے زبان پہ، زبان پہ بڑی مضبوطی چاہیے، پھر یہ تکرار مشابہ ادا ہوتا ہے، ورنہ وہ تکرار حقیقی آ جاتا ہے. نہیں کرنا. یہ لرزہ طاری ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے. الرحمن. الرحمن. ٹھیک ہے جی. باقی اس کی